بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا جناب قیوم نظامی صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں شورا ہمدرد کے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گزارشات ہمارے سامنے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے فادر مقررین نے جو ہمارے پانی کے مسائل ہیں ان پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. مجھے علی بخاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ آج چونکہ صورتحال ایک ہنگامی صورتحال اختیار کر چکی ہے ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں ضرور آج گفتگو کرنی چاہیے. یہ مادر وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے. تو جب یہ گزشتہ رات کو بھارت نے ہندوستان نے، رانا صاحب آپ تو جانتے ہیں، میں آپ کی یادیں تازہ کرنے لگا ہوں، اس وقت ہم نوجوان تھے کہ اس رات کو شب خون مارا تو مجھے 1965 کی پاک بھارت جنگ یاد آ گئی. اس وقت ہم آپ بھی میرا خیال یونیورسٹی میں تھے، پنجاب یونیورسٹی میں، میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں تھا. تو وہ جو فوج ہے اس نے لاہور میں حملہ کر دیا، اندازہ کریں، اور اس کو بالکل واک اوور مل گیا کیونکہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ جو وہ عالمی سرحد ہے اس کو وہ عبور کرے گا. کیونکہ کسی کو کوئی دنیا میں کسی ملک کو یہ یقین تھا نہ پاکستان کے لوگوں کو، تو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا بدقسمتی سے. تو وہ یہ بی آر بی اور نہر ہے وہاں تک آ گیا. لیکن اس وقت بھی ہمارے عزیز بھٹی شہید اور اس کے دوسرے جو جانسار تھے انہوں نے ایک مورچہ سنبھالا، پھر انہوں نے شناختی تم نے بدل لیا اتنے خوف کی وجہ سے. تو یہ رات کو بھی جو انہوں نے دیکھے، ہم نے پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا کرم ہے. یہ ہمارے تو بہت سی غلطیاں ہیں، اس کے ہم پہ کیا جائیں، ہم سب جانتے ہیں. جب آپ سوچتے ہیں کہ یار پچھلے 77 سالوں میں کیا کیا غلطیاں ہم نے کی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی فضل کرم کرتا ہے. جب بھی کوئی مشکل کا وقت آتا ہے تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے. تو اس نے کرم کیا کہ پہلے تو ہم نے سفارتی محاذ پہ پوری دنیا جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے بھارت کو کہ بھائی بھارت کی غلطی ہے کہ اس نے فالس فلیگ آپریشن کر کے بندے مار کے تو الزام جو ہے وہ پاکستان پہ دھر دیا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 میں جب کلنٹن آیا تھا انڈیا کا دورہ کرنے، اس وقت بھی اس نے فالس فلیگ کیا تھا، بندے مارے تھے. اور اتفاق کی بات ہے کہ جب میڈلین آلبرائٹ جو تھی سیکرٹری ڈیفینس، اس نے کتاب لکھی دا مائٹی اینڈ دا آل مائٹی، تو اس کا جو فارورڈ لکھا کلنٹن نے، اس میں اس نے کہہ دیا کہ جب مجھے بڑا دکھ ہے، افسوس ہے کہ جب میں بھارت کا دورہ کرنے گیا تو میری وجہ سے وہاں پر کچھ لوگوں کو وہ جان بحق ہو گیا، ان کو جانے دینی پڑی. تو یہ اس کی بھارت کی پرانی روایت ہے کہ یہ کرتا ہے خود ہے اور الزام پاکستان پر لگاتا ہے. لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک محاذ میں بھی اور عسکری محاذ میں بھی اس کو جواب دیا گیا. آپ دیکھیں نا، رات کو مرید کے میں اس نے حملہ کیا ہے، باغ میں حملہ کیا ہے، کوٹلی میں کیا ہے، مظفر آباد میں کیا ہے، اور مسجدوں کے اوپر کیا ہے، اور سویلین آبادی پہ کیا ہے. اور اس آپریشن کا نام کیا رکھا ہے؟ آپریشن سندور. سندور کا مطلب ہے جو ماتھے کا جھومر. آپ دیکھیں کتنا غرور اور تکبر ہے اس کے نام میں ہی، آپریشن کے نام میں ہی. یار غرور تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پھر اللہ نے دکھایا نا کہ 5 جو اس کے لڑاکا تیار تھے، جدید ترین طیارے، ان کو ہمارے جو فوج کے ہیں جوان نشانہ بنایا، اور پرفیکٹ نشانہ بنایا، جس سے ان کی پروفیشنلزم کا پتہ چلتا ہے. اس کی ہمیں ضرور داد دینی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج جو ہے وہ مضبوط ہے اور دفاع کرنا جانتی ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں، اسی طرح اب یہ جیسے ہمارے دوسرے مقررین نے کہا کہ یہ بھارت ایک طرف تو علاقائی خود مختاری کو کر رہا ہے مداخلت، تو دوسرا آبی جارحیت بھی کر رہا ہے کہ یعنی اس نے وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا یک طرفہ. جو بیٹھے ہیں ہمارے یہاں ایڈوکیٹ رویس صاحب، ممتاز ایڈوکیٹ سینئر بیرسٹر، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہے اور اس کی گارنٹی ورلڈ بینک جو ہے وہ دیتا ہے. تو اس لیے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اس کو الگ اس میں نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، آخری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھارتی جارحیت کی وجہ سے جو ایک تشویشناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے، اور پورے پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تقاضا یہ ہے کہ قومی اتحاد کی خاطر وہ اقدامات اٹھائے جائیں جو ضروری ہیں. کیونکہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اگر ہم متحد ہیں تو ہم کھڑے ہیں، مقابلہ کریں گے. اگر ہم تقسیم ہے، قوم تقسیم ہے، تو وہ نقصان ہے، پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے.
تو میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے نا وہ تاریخ جنگوں کی بتاتی ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی. مسائل ہمیشہ گفت و شنید سے اور امن سے وہ کرنے پڑتے ہیں. اور میں دل کرتا ہے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی صورت کے حال کے حوالے سے دو شخصیات کو, ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, کہ جنہوں نے ایٹمی صاحبان وہ جو ہے وہ فراہم کیا پاکستان کو. اور آج جرت نہیں کر سکتا انڈیا جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ ہے پیچھے. اصل جو طاقت ہے ہماری فوج کی وہ ایٹمی اسلحہ ہے. اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے کہ یہ ایسا ہی نہ کوئی ہمارا وہ نہ کر دے وہ خدا نخواستہ. تو پانی کے بارے میں گزارش کروں گا کہ پانی جو ہے وہ ایک قومی مسئلہ ہے, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم پچھلے 50 سال سے اس مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے 50 سال سے کوئی ڈیم ہی نہیں بنایا بڑا ہم نے, اور کتنے افسوس کی بات ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ قومی ترجیح میں شامل ہونا چاہیے, اور چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ بنانے چاہیے تاکہ ہم بجلی بھی پیدا کر سکیں اور پانی بھی سٹور کر سکیں. دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے آپ اس سے بھی اتفاق کریں گے کہ آج کا جو شورا ہمدرد کا اجلاس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ تمام اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے دفاع کے لیے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی.